اچھا ہاشم ڈوگر صاحب، آپ ذرا فرمائیے کہ یہ جو اس وقت بیان بازی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک تو نون لیگ کی جانب سے قبل از الیکشن انتخابی اتحاد بنائے جا رہے ہیں، اور جس جانب وہ دوسروں پر تنقید کیا کرتے تھے، جیسے کہ بلاول صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، خود وہیں پر اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ اور قبل از الیکشن یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ اپنی سیٹس دیکھ کے پھر دوسروں سے بات کرتے ہیں۔ یہ کیا اینٹیسپیشن کس چیز کی ہے کہ اگر بحیثیت پارٹی اگر خود جا کے انتخابات میں حصہ لیں گے تو کیا عوام سے اتنی پذیرائی نہیں ملے گی، یا پھر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی سے اتحاد کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سفیر صاحب۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام ناصر حسین شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اگر وہ میری بات کو برا نہ منائیں تو دیکھیں، ہے تو یہ ہپوکریسی جو ہم دیکھتے ہیں سب جو ملک کے اندر ہوا ہے کہ آپ نے 16 ماہ اکٹھے حکومت کی، اب آپ اونرس آف رسپانسبلٹی ان پہ ڈال دیں، وہ آپ پہ ڈال دیں، اور آپ یہ جو ہے وہ فٹ بال کبھی ایک گول پوسٹ میں کبھی دوسرے گول پوسٹ میں، اور آپ اپنا ہدف آسانی سے اچیو کریں۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کتنا اچھا فارمولا دے دیا شاہ صاحب نے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم ہوں اور مریم صاحبہ جو ہے نا وہ ان کی بہن جو ہے وہ کوئی اچھی تگڑی وزیر ہوں۔ تو بس یہی میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ایم گول تو یہی ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ بڑے بڑے شاہی خاندان ہیں اس ملک کے اوپر نافذ رہیں، اور یہ جو پچھلے تقریباً 77 سال میں جو ملک کا بیڑا غرق ہوا، تو پھر اس کے ذمہ دار تو ملک کی عوام ہے نا، یہ لوگ تو نہیں ہیں جو لوگ اقتدار میں رہے اور نسل در نسل یہ وزارت عظمیٰ کسی نے 3 دفعہ کر لیا وہ چوتھی کی خواہش رکھتے ہیں، کسی نے 2 دفعہ، انہوں نے بھی 3 دفعہ ہی کیا، اب وہ بھی چوتھی 5ویں کی۔ لیکن ہاشم صاحب کیا ذمہ دار عوام ہی ہیں؟ واقعتاً ایک جانب ہم شفافیت کی بات کرتے ہیں، آر ٹی ایس کے بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، ہم دھاندلی کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب پھر بار جو ہے سارا اس کا وہ بار ازر آپ سارا عوام پہ ڈال دیتے ہیں، یا کوئی بھی ڈال دیتا ہے کہ جی عوام کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ کہ عوام ہی سلیکٹ کرتی ہے اور عوام اور الیکشن میں دھاندلی ہے، کیا اس کی ذمہ دار بھی عوام ہوتی ہے؟ کہاں پہ عوام الیکٹ کرتی ہے لوگوں کو؟ یہ تو ہم خود ہی الیکٹ ہوتے ہیں، میں بھی انہیں میں شامل ہوں، ہم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم حکومت میں رہنا چاہتے ہیں۔ 15 سال سے پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، تو شاید ان کو 20-25 سال اور چاہیے ہوں۔ اسی طرح تحریک انصاف نے بھی 4 سال حکومت کی ہے، اب اگلے 5 سال ان کو چاہیے۔ کے پی کے میں معذرت کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، میری بھی جماعت رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی کی 15 سال سندھ میں حکومت رہی ہے تو کے پی کے میں بھی 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، اور پنجاب میں بھی 4 سال ہماری حکومت رہی ہے۔ تو چھکے تو کوئی نہ ہم نے مارے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا پیپلز پارٹی نے مارے ہیں، تو میرا تو خیال ہے ہم سارے اس عوام میں رنگے ہیں، اور بس ٹھیک ہے، اگلے الیکشن ہوں گے، ایک بھائی وزیر اعظم، بہن ان کی وزیر خارجہ، پھر اگلی دفعہ وہ وزیر اعظم اور وہ ان کے وزیر خارجہ، تو یہ کچھ ایسا ہی سین مجھے تو لگتا ہے کہ پھر سے ہو جائے گا۔ ناصر شاہ صاحب، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اعلیٰ وزیر اعظم ہوگا، یعنی کہ بلاول صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، باقی پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ دوسری جانب وہ تذکرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نون لیگ کو زیادہ فیور کیا جا رہا ہے، نون لیگ کو زیادہ مطلب یہ ہے کہ لاڈلے کا لقب بھی ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ خدشات کے باوجود پھر یہ کامیابی کا دعویٰ کیسا؟ ڈوگر صاحب میرے محترم ہیں، لیکن انہوں نے پتہ نہیں دل پہ لے لیا۔ ہم اگر کامیاب ہوں گے، جہانگیر ترین صاحب ان کو ایگریکلچر منسٹر ضرور بنائیں گے بلاول صاحب کی کیبنٹ میں، اور علیم صاحب کو بھی وہ جو کامرس کا محکمہ ضرور دیں گے، ہم ریکویسٹ کریں گے، وہ دونوں ہی قابل لوگ ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو دوسری بات یہ تو آپ ابھی سے وزارتوں کے بندر بانٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں دل پہ لے لیا، ان کا نام نہیں لیا آئی پی پی والوں کے، تو وہ پتہ نہیں اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ میرے بڑے محترم ہیں ڈوگر صاحب۔ میں دوسری عرض یہ کر دوں کہ یہ جو الیکشنز میں انہوں نے صحیح کہا کہ ان کو تو جتوا دیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے یا ہماری خوش قسمتی کہہ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی ایسا موقع نہیں ملا، انہیں ہمیشہ ہی عوام کی جانا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 88 کے الیکشن میں جب ایک دن ہوتا تھا نیشنل کا الیکشن، 2 دن کے بعد پروونشل الیکشن ہوتے تھے، تو نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی، ایون پنجاب سے بھی نیشنل اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں، لیکن 2 دن کے بعد پروونشل اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو
فیلڈ نہیں دی گئی اور پھر دوسروں کو جتا دیا گیا, آزاد بھی ان کے پاس بھیج دیے گئے, اور اس کے بعد بھی کوئی ایک الیکشن مجھے بتا دیں جس میں پیپلز پارٹی کو کوئی فیور ملی ہو؟ قطعاً نہیں. دوسری بات یہ, ہم پر تو بڑا الزام لگتا ہے, لیکن یہ جو ریاست مدینہ بنانے والوں نے جو گل کھلائے وفاق میں یا جہاں بھی ان کی حکومتیں رہی ہیں, جس کا ایک چھوٹا سا پی نٹ سا وہ جو گوگی صاحبہ کے اثاثے نکلے ہیں, جو اس کا اپنا حصہ تھا, باقی تو برنی گالا کے نظر ہو گیا. اسی طرح اور بہت ساری ایشوز تھے جو سامنے آئے, لیکن ہم پر تو الزام لگتا رہا. اچھا, دوسرا ایک بڑا مس پرسپشن ہے جو بہت سارے دوست آ کے بیان کرتے رہتے ہیں کہ جی سندھ میں پیپلز پارٹی نے 15 سال میں بیڑا غرق کر دیا. اچھا جی, مجھے بتائیں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ چلیں 2008 میں بی بی شہید ہوئیں, ان کے جذبات کا ووٹ تھا, پیپلز پارٹی کو سندھ میں بہت ساری نشستیں مل گئیں. 2013 میں کیا ہوا کہ تمام مشکلات کے باوجود وہ جو آر او الیکشن تھے, جو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے مشکلات بھی بہت تھی, ہم نے 2008 سے زیادہ نشستیں لی 2013 میں سندھ میں. پھر 2018 جب آر ٹی ایس تھا, جب سارے گھر سو گئے, صبح کو رزلٹ نکل رہے تھے, کسی کو جتا دیا, اس کو جتا دیا پی ٹی آئی والوں کو, اور ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. شرجیل انعام میمن جیل سے جیت کے آئے, اس طرح اور بہت سارے, اور 10 لوگوں کے پیپر ریجیکٹ ہوئے, پریشر, بہت ساری چیزیں. لیکن ہم نے 2013 سے زیادہ نشستیں لے لیں سندھ میں, اور اب تو ہم سویپ کر رہے ہیں. حالیہ بلدیاتی انتخابات بھی ہوئی ہیں. یہ وہ خدمت ہے جو پتہ نہیں کیوں کس چشمہ پہن کے دیکھتے ہیں, کیا لینسز ان کی آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو نظر. مجھے بتائیں پورے پاکستان میں سندھ کے علاوہ کہیں دل کے امراض کا علاج مفت ہوتا ہے, کینسر کا علاج مفت ہوتا ہے, جگر کی پیوند کاری اور علاج مفت ہوتا ہے, گردوں کا علاج مفت ہوتا ہے, بچوں کے علاج مفت ہوتے ہیں؟ بتائیں مجھے. یہ وہ سندھ ہے پیپلز پارٹی کی جہاں پہ حکومت رہی ہے, جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے, اور ہمیں وفاق سے کبھی سپورٹ نہیں ملی. خیر سے نون لیگ کی حکومت تھی تب بھی نہیں, اور یہ خان صاحب کی حکومت والے تو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ سندھ ہمارا ہے ہی نہیں. ایک کام یہاں پہ نہیں کیا, آ کے صرف بلند اور باغ دعوے کرتے رہے, ایک دن یہاں نہیں رہے. بڑا درد ہے کراچی کا ان کو, ایک دن یہاں نہیں رہے, کوئی کام نہیں کیا. لیکن الزامات لگاتے ہیں ہم. بالکل الحمدللہ الیکشن کی بات ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہم جیتیں گے؟ کیونکہ الیکشن ہم ہی کہہ رہے ہیں, کوئی اور نہیں کہہ رہا. ہم کہتے ہیں الیکشن کرائیں. ہم تو 90 ڈیز میں الیکشن مانگ رہے ہیں, لیکن چلیں 8 فروری کو ہو رہے ہیں, تو آپ دیکھیے گا سرپرائز رزلٹ آئیں گے, اور پیپلز پارٹی آپ کو سرپرائز دے گی.